یاسین آزاد ماہر قانون ہیں، انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔ توشہ خانہ 2 کیس کا فیصلہ آ گیا ہے، بانی اور بشریٰ بی بی کو 10 سال قید کی سزا سنا دی گئی ہے، کیا کہیں گے آپ اس فیصلے کے اوپر؟ جہاں تک اس فیصلے کا تعلق ہے، اس سے پہلے بھی بانی پی ٹی آئی کو سزائیں بعض کیسوں میں ہو چکی ہے، اور لامالا یہ ٹرائل کورٹ تھا، ٹرائل کورٹ میں ایویڈنس کمپلیٹ ہونے کے بعد اس کیس کا فیصلہ آیا ہے، اور کورٹ نے ظاہر جو ان کے سامنے ایویڈنس تھی اس کو مد نظر رکھتے ہوئے فائنل فیصلہ کیا ہوگا جو بھی ہے۔ تو اب جو صورتحال ہے، چونکہ پورے ججمنٹ کی جو فائنڈنگ ہے ڈیٹیل تو نہیں آئے گی، لیکن چونکہ کورٹ ہے، جب اس نے ٹرائل کورٹ نے پوری ایویڈنس دیکھنے کے بعد سزا دے دی ہے تو آپ کے پاس سوائے اپیل کے کوئی راستہ نہیں، آپ کو اپیل میں جانا چاہیے، اور ظاہر ہے وہ اپیل میں جائیں گے، اور رہ گیا معاملہ سزا کا تو وقتاً فوقتاً آپ کو پتہ ہے کہ کئی کیسز میں فیصلہ آ چکا ہے بانی پی ٹی آئی کے خلاف بھی، اور جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے کی ہے، اور ٹرائل کورٹ کمپیٹنٹ ہے ٹو کنسیڈر دی انٹائر ایویڈنس اور اس کے بعد فیصلہ کرنا۔ ہاں، عموماً یہ ہوتا ہے کرمنل لا کا جو بیسک پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ اگر پروسیکیوشن کی ایویڈنس کے دوران ڈاؤٹ کریٹ کر دیا جائے تو بینیفٹ آف ڈاؤٹ جو ہے وہ جاتا ہے اکیوزڈ کو، اور اگر آپ نے ایویڈنس کو شیک نہیں کیا اور پروسیکیوشن کی ایویڈنس ٹھوس بنیادوں پہ ہے اور انہوں نے بائی وے آف ڈاکومنٹری ایویڈنس ان تمام چیزوں کو پروو کیا، تو لامالا جب کورٹ نے اتنی بڑی سزا دی ہے تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی ایویڈنس ہوگی، اور اس ججمنٹ کے اندر اگر کسی قسم کی جو خرابی ہوگی، آپ جب اپیل میں جائیں گے تو اپیل میں آپ بری بھی ہو سکتے ہیں اور سزا کو مینٹین بھی کیا جا سکتا ہے، اور اس کے بعد ریمیڈی یہاں تک سپریم کورٹ تک ریمیڈی آپ کو حاصل ہے۔ باقی معاملات تو آپ کو پتہ ہے کہ ان کے خلاف کئی کیسز ہیں، اور چوری چاہے 4 آنے کی ہو یا 4 کروڑ کی ہو، چوری ہوتی ہے۔ قانون اور رولز اگر کوئی سٹنگ پرائم منسٹر بریک کرتا ہے تو ظاہر ہے وہ ایک جرم ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب جو ایویڈنس ہونے کے بعد کس صورتحال ہے اس میں دیکھنا پڑے گا کہ ٹرائل کورٹ کی جو ایویڈنس ہے اس میں ریزننگ کیا ہے، کیا ڈیٹیل ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ کسی مجرم کو اس وقت تک سزا ہو سکتی ہے جب تک ٹھوس ایویڈنس نہ ہو۔ یاسین صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب بانی اور بشریٰ بی بی کے پاس قانونی طور پر کیا آپشنز موجود ہیں؟ اس حوالے سے بھی ذرا ڈیٹیل بتائے گا۔ دیکھیں، دونوں کے پاس رائٹ آف اپیل ہے، یہ ہائی کورٹ اپیل میں جا سکتے ہیں، اور اپیل کا فیصلہ ہونے کے بعد اگر اسلام آباد ہائی کورٹ اس فیصلے کو مینٹین کرتا ہے یا دوسرا ہائی کورٹ جس کا جہاں اپیل داخل کی جائے گی اگر بنتا ہے، اور اپیل کا فیصلے کو بھی اگر وہ ہائی کورٹ مینٹین کرتا ہے تو پھر آپ کے پاس ریمیڈی سپریم کورٹ کی ہے، لیکن فی الحال آپ اس آرڈر کے ججمنٹ کے خلاف جو ہے نا وہ ہائی کورٹ کے اندر اپیل فائل کر سکتے ہیں، اور ایون ججمنٹ کو سسپینڈ کرنے کے لیے بھی اپلیکیشن فائل کر سکتے ہیں، لیکن عموماً جو ہمارا قانون ہے اس میں یہ ہے کہ کسی آدمی کو 3 سال سے زیادہ کی سزا ہو تو پھر جلدی سزا سسپینڈ نہیں ہوتی۔ اچھا، بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کیس میں اگر سزا سسپینڈ ہو گئی تو پھر شور کر دیتے ہیں دیکھا کیس کمزور تھا۔ ججمنٹ سسپینڈ کرنا اور ایکویٹر میں بڑا فرق ہے۔ سسپینشن کا مطلب ہے کہ ٹیمپریری طور پر آپ کی بیل ہو گئی، آپ جائیں، اور باقی معاملات جو ہے پھر آگے چلیں گے، فائنل اپیل کا فیصلہ ہوگا، لیکن ذرا سا بینیفٹ اگر ہمیں ملتا ہے سسپینشن آف ججمنٹ کا تو پھر ہم کیا دیتے ہیں، دیکھا کیس بڑا کمزور تھا، ہماری بیل ہو گئی، یہ نہیں ہے، وہ دیکھا جاتا ہے، کورٹ کی ڈسکریشن پہ ہے، کورٹ کیا چاہتا ہے، کورٹ کیا کرنا چاہتا ہے، ڈسکریشن کورٹ اپنی استعمال کر سکتا ہے۔ 426 میں اگر کسی ججمنٹ کو کورٹ سسپینڈ کرنے چاہے تو کر سکتا ہے، عارضی طور پہ بیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن فائنل ججمنٹ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ فائنل ججمنٹ میں جا کے بری ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، یہ تو بات کی بات ہے۔ اب آپ کے پاس صرف ایک آپشن ہے کہ آپ ہائی کورٹ اپیل میں چلیں۔ ٹھیک ہے، یاسین آزاد ماہر قانون ہمارے ساتھ موجود تھے، اپنی قانونی رائے دے رہے تھے، بہت شکریہ سر آپ کے وقت کا۔